لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العزت کی ذات تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ برادران اسلام، قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے۔ یہ عشق و وفا اور صدق و صفا کا مظہر ہے۔ یہ بندگی اور عبدیت کا آئینہ دار ہے۔ یہ رب کے ساتھ وارفتگی کا عکاس ہے۔ یہ اس عہد کی تجدید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہماری رگوں میں خون جاری رہے گا، جب تک ہمارے جسم میں سانسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم اپنے رب کی بندگی کا دم بھرتے رہیں گے۔ ہم اس کے لیے اپنی جان و جسم نثار کرتے رہیں گے، اسی کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرتے رہیں گے، اس کے ایک اشارے پر اپنی متاع عزیز کو بارگاہ عزتی میں لوٹاتے رہیں گے۔ قربانی انہی احساسات کا آئینہ دار ہے۔ وہ اس جذبے کا ترجمان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے رگ و ریشہ میں پیوست تھا۔ وہ عشق ابراہیمی کی تقلید ہے جو ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے مشروع کی گئی ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کے آداب فرزندی کو بجا لانے کی ایک کوشش ہے۔ وہ خلیل اللہ کی دوستی کی ایک لافانی مثال ہے جس نے قیامت تک کے لیے انہیں زندہ و جاوید کر دیا، جس کے اخلاص و محبت نے ایسا نقش قائم کیا کہ اس کے سامنے سارے نقوش مدھم پڑ گئے، جس کی لازوال قربانی کا ثمرہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، جہاں ہمہ وقت عشق کے دیوانے طواف کرتے رہتے ہیں اور اپنے جذبہ محبت کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں، جہاں ہر وقت چاہنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس ہجوم میں بڑے بڑے فرزانے اور ہوشیار بھی ہوتے ہیں۔ الغرض براہیمی قربانی کے کتنے نقوش ہیں اور ہر نقش کا رنگ انمٹ اور لافانی ہے۔ ہم جب بھی قربانی کرتے ہیں تو دراصل ان احساسات و جذبات کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجزن تھے۔ یہ کوئی رسمی اور لگا بندہ عمل نہیں ہے، ایک عاشقانہ عمل ہے جس میں عاشق اپنے معشوق کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ عشق جتنا گہرا ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے الفاظ کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ محبت کی نزاکت لفظوں میں آ کر مجروح ہو جاتی ہے۔ آپ قربانی کو فقہی اعتبار سے واجب کہیں، سنت مؤکدہ کہیں، اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز جذبہ ابراہیمی کی تجدید ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے جو قربانی کی روح ہے۔ ہمیں اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب قربانی کا موسم آتا ہے کچھ لوگ میدان میں کود پڑتے ہیں اور سنت و واجب کی اصطلاح میں الجھانا شروع کر دیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی سنت ہے اور معاذ اللہ وجوب کے دلائل کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ
کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب کی اصطلاح نہیں ہے، صرف امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز کے کچھ اعمال میں یہ اصطلاح ہے۔ امام ابو حنیفہ جس کو واجب کہتے ہیں عموماً اسی کو ائمہ ثلاثہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ گویا یہ اختلاف صرف لفظی ہے، انجام کے اعتبار سے دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ ملت ابراہیمی کی دعوے داری کے باوجود جذبہ ابراہیمی کی اہمیت کو کیوں کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کے لیے صرف لفظوں کا سہارا لیتے ہیں اور قربانی کی روح اور قربانی کے اصل پیغام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ افسوسناک امر ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آج قربانی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ملت اسلامیہ کا سارا جسم زخموں سے چور ہے۔ حالات کے ستم نے اس کے سامنے کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں، ہر طرف سے اس کو تختہ مشق بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست میں الیکشن کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ملت ابراہیمی کے عشق کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا قانون لایا جا رہا ہے تاکہ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کی نسل کی روک تھام کی جائے، لیکن ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ امت کبھی بھی صرف کثرت تعداد پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اس کا اصل ہتھیار تو ایمان و یقین اور توکل و اخلاص کی وہ لازوال دولت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی میراث ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس نے انہیں بے خطر آتش نمرود میں کودنے کے لیے تیار کیا۔ آج نمرود کے وارثین ایک بار پھر ملت ابراہیمی کے جانثاروں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک بار پھر تجدید عہد کریں، اسوہ ابراہیمی کو حرز جاں بنانے کا عزم مصمم کریں، اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے اور حالات کی پکار بھی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سئیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔